انسان ہے کہ جس نے ایمان کی حالت میں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی صحبت اختیار کی ہو. یوں سمجھیں جو نماز پڑھے وہ نمازی، جو حج کرے وہ حاجی، جو فیصلے کرے وہ قاضی، جو قرآن پڑھے وہ قاری، جو میدان میں لڑے وہ غازی، اور جو حالت ایمان میں تاجدار کائنات امام الانبیاء علیہ السلام کو دیکھ لے وہ صحابی. یہ صحابہ کرام وہ ہیں کہ جن کے سامنے جبریل امین وہ یہ قرآن لے کر آتے، جنہوں نے کبھی جبریل کو آتے دیکھا، جنہوں نے کبھی جبریل کو جاتے دیکھا، جنہوں نے اپنی نگاہوں سے پتھروں کو کلمہ پڑھتے دیکھا، جنہوں نے آقا علیہ السلام کے ایک اشارے پر درختوں کو دوڑتے ہوئے دیکھا، ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹتے ہوئے دیکھا، سورج کو انگلی کے اشارے پر طلوع ہوتے ہوئے بھی دیکھا. گویا اشارہ نبی پر سورج کو فتح ہوتے ہوئے بھی دیکھا اور چاند کو شک ہوتے ہوئے بھی دیکھا. ایک مقام پر اللہ رب کائنات نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو یوں سند رضا عطا فرمائی، فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ میرا مالک اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گیا. گویا خالق کائنات فرما رہا ہے کہ اے لوگوں، میرے معبود کے صحابہ کی توہین نہ کرنا، ان کے ایمان میں شک نہ کرنا، ان کی عزت و عظمت میں فرق نہ لانا. میرے صحابہ کی شان یہ ہے کہ اللہ کریم مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے یاروں کو خود فرما رہا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہے اور یہ مصطفیٰ کے صحابہ اللہ سے راضی ہے. ایک بندہ مومن کے لیے خدا کی رضا، اللہ کی رضا سے بڑھ کر کوئی مقام نہیں. مقام رضا سب سے بلند ہے. یہ نیکی، یہ عبادات، یہ ذکر و فکر، یہ تسبیح و تحلیل، یہ تحمید و تکبیر، یہ نماز، یہ جہاد، یہ روزے، یہ حج، یہ زکات، یہ صدقات، یہ تلاوت و نعت، یہ فرائض و نوافل، انوان جتنے بھی نیک اعمال بندہ مومن کرتا ہے، ان سب کا مقصود یہی ہے کہ اللہ راضی ہو جائے. لیکن سرکار کے صحابہ وہ خوش نصیب ہیں کہ جن کو پہلی نظر میں اللہ رب کائنات نے اپنی رضا کی سند عطا فرمائی. میرے نبی کے صحابہ، ارے ان کی شان کو تو چھوڑو، ان کے دونوں کے قدموں سے لگنے والی ہاتھ بھی میرا اللہ قرآن میں قسمیں اٹھا رہا ہے. اللہ ان کے دونوں کے قدموں سے لگنے والے ہاتھ کی قسمیں اٹھا رہا ہے. تو خود سوچو، دونوں سے لگنے والی ہاتھ کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تو صحابی رسول کا مقابلہ کون کر سکتا؟
شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میرے ہاتھ میں مٹی آئی، اس مٹی سے مجھے خوشبو محسوس ہوئی کہ میں نے مٹی سے سوال کر دیا. حضرت سعدی فرماتے ہیں کہ میں نے مٹی سے کہا کیا تو مشک عنبر ہے، کیا تو کستوری ہے، کیا تو عطر ہے، کون سی خوشبو ہے کہ تیرے اندر سے یہ عجیب سی بھینی بھینی خوشبو آ رہی ہے، وجہ کیا ہے؟ تو مٹی نے جواب دیا، کہنے لگی اے سعدی مجھ میں خوشبو اس لیے آ رہی ہے کہ کچھ عرصہ میں پھولوں کی صحبت میں رہی ہوں، پھولوں کے قریب رہنے کی وجہ سے، پھولوں کے قرب میں رہنے کی وجہ سے اس کی خوشبو مجھے بھی مل گئی ہے. ارے خود سوچو، اگر مٹی پھولوں کے قریب رہے اسے خوشبو مل جاتی ہے تو ذرا سوچو جو صحابہ کرام مصطفیٰ کریم علیہ السلام تاجدار کائنات امام الانبیاء کے قریب رہے، ان کی خوشبو کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک اللہ رب کائنات نے تمام بندوں پر نظر ڈالی اور میرے صحابہ سے بڑھ کر پاکیزہ دل کسی کو نہ پایا. تو اللہ رب کائنات نے ان کا انتخاب کیا، انہوں نے میرا صحابی بنا دیا. اب وہ جسے اچھا سمجھیں وہ اللہ کے ہاں بھی اچھا ہے، اور وہ جسے برا سمجھیں وہ اللہ کے ہاں بھی برا ہے. صحابہ کرام نے عظیم ہستی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے. ابھی شریف میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار کائنات امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا کہ جب حضرت صدیق اکبر کی ولادت ہوئی تو اللہ رب کائنات نے ہمیشگی والی جنت سے مخاطب ہو کے فرمایا کہ اے جنت مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، اے جنت میں تجھ میں انہی خوش نصیبوں کو داخل کروں گی جو اس لوگوں یعنی ابو بکر صدیق سے پیار کرنے والے ہوں. سیدنا صدیق اکبر کو صدیق کے مبارک لقب سے بھی یاد کیا جاتا ہے. حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ سے مروی ہے کہ شب معراج کے اگلے دن مکے کے کافر جناب سیدنا صدیق اکبر کے پاس آئے اور کہا کہ اپنے صاحب کی، اپنے نبی کی کیا آپ بھی تصدیق کرتے ہو کہ انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ راتوں رات بیت المقدس کی سیر کر رہے ہیں. تو جناب سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا کہ بے شک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سچ فرمایا ہے، میں تو صبح و شام اس سے بھی اہل کی تصدیق کرتا ہوں. اس تصدیق کرنے کی وجہ سے جناب ابو بکر کا لقب صدیق مشہور ہو گیا. جناب سیدنا صدیق اکبر کے اسلام لانے کا بڑا عجیب واقعہ ہے. ابھی آپ علیہ السلام نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا کہ آپ نے ایک عجیب خواب دیکھا کہ 14ویں کا چاند
مکہ مکرمہ کی طرف اترنے لگا ہے اور اس کا نور مکے کے ہر مقام اور ہر گھر میں پھیلنے لگا ہے۔ پھر یہ چاند سمٹ کر چمکتا ہوا آپ کی گود میں آ گیا تو حضرت صدیق اکبر نے یہ بات اہل کتاب کے عالم کو سنایا تو اس نے تعبیر دی کہ وہ نبی پاک علیہ السلام کہ جن کی آمد کا انتظار ہے ان کے ظہور کا زمانہ قریب آ چکا ہے اور لوگوں نے سب سے زیادہ آپ کی ان کے ساتھ وابستگی ہوگی۔ جناب جب آقا علیہ السلام نے نبوت کا اعلان کیا تو جناب ابو بکر صدیق فوراً مشرف اسلام ہو گئے اور اسلام کے دامن کرم سے وابستہ ہو گئے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ کرام کے مجمع میں ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ تم میں سے کون شخص ہے کہ جس نے آج روزہ رکھا ہے؟ تو صدیق اکبر نے کہا یا رسول اللہ میں نے آج روزہ رکھا ہے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں سے کون ہے کہ جس نے آج جنازے کو کندھا دیا ہو؟ تو صدیق اکبر نے ارشاد فرمایا یا رسول اللہ میں نے جنازے کو کندھا دیا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ تم میں سے کون ہے کہ جس نے آج کسی مسکین کو کھانا کھلایا ہو؟ تو جناب سیدنا ابو بکر صدیق نے فرمایا یا رسول اللہ میں نے آج مسکین کو کھانا کھلایا ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ تم میں سے کون ہے کہ جس نے آج کسی بیمار کی عیادت کی ہو؟ تو سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا یا رسول اللہ میں نے بیمار کی عیادت کی ہے۔ تو میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جس شخص میں یہ ساری باتیں جمع ہو گئی وہ شخص جنت بنا ہو۔ یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہے کہ اللہ رب کائنات کے محبوب علیہ السلام کے پیارے صحابی سیدنا صدیق اکبر کی شان، آپ کا مقام، آپ کی عزت و عظمت، ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ، آپ نبی پاک علیہ السلام سیدہ عائشہ صدیقہ کی گود میں سر رکھ کر چاندنی رات میں آرام فرما رہے تھے کہ آسمان پر ستارے چمک رہے تھے۔ جناب سیدہ عائشہ نے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ یہ آسمان پر جتنے ستارے چمک رہے ہیں اے اللہ کے محبوب، اے تاجدار کائنات، جتنے ستارے آسمان میں چمک رہے ہیں کیا اتنی نیکیاں کسی کے پاس ہیں؟ تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اے عائشہ جتنے ستارے آسمان میں چمک رہے ہیں اتنی نیکیاں میرے عمر کے پاس ہیں۔ فرمایا یا رسول اللہ ابو بکر کی نیکیاں، میرے بابا کی نیکیاں؟ تو فرمایا عائشہ عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں ایک طرف اور ابو بکر کی غار ثور کی 3 دن کی نیکیاں ایک طرف، عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں ابو بکر کے ان 3 دنوں کی نیکیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ وہ نیکی اتنی عظمت والی اور اتنی وزنی کیوں تھی کہ وہ نیکی تھی حفاظت مصطفیٰ کی نیکی تھی کہ ان 3 راتوں میں جناب سیدنا صدیق اکبر نے نبی پاک علیہ السلام کی حفاظت فرمائی تھی۔ کون صدیق اکبر؟ وہ ابو بکر کہ جب سب
نبی پاک علیہ السلام سے نفرت کر رہے تھے تو جو حضور سے پیار کرتا تھا اسے ابو بکر کہتے تھے، جب سب رسول کی تکذیب کرتے تھے تو جو رسول کی تصدیق کرتا تھا اسے ابو بکر کہتے ہیں، جب سب انکاری تھے جو اقرار کرتا تھا اسے ابو بکر کہتے ہیں، جب کوئی ساتھ نہیں تھا تو جو رسول کے ساتھ تھا اسے ابو بکر کہتے ہیں، جب کوئی کلمہ نہیں پڑھ رہا تھا تو جس نے کلمہ پڑھا اسے ابو بکر کہتے ہیں، جب سب جان چھوڑا رہے تھے تو جو جان مٹا رہا تھا اسے ابو بکر کہتے ہیں، جب حضور بلاتے تھے تو جو سب سے پہلے آتا تھا اسے ابو بکر کہتے ہیں، جب سب نفرت کرتے تھے جو محبت کا اظہار کرتا تھا اسے ابو بکر کہتے ہیں، جو پیغمبر کی محبت میں فنا تھا اسے ابو بکر کہتے ہیں، جو رسالت پر ہمہ وقت قربان ہوتا تھا اسے ابو بکر کہتے ہیں، جو ہر وقت رسول خدا کی حمایت میں کھڑا ہوتا تھا اسے ابو بکر کہتے ہیں، جو رسول خدا کا سب سے پہلا کارکن تھا اسے ابو بکر کہتے ہیں، جو سب سے اول میں رسول اللہ کے پاس آیا اسے ابو بکر کہتے ہیں، جس نے ساری دنیا سے تعلق توڑ کر مصطفیٰ سے تعلق جوڑا اسے ابو بکر کہتے ہیں، جس نے اپنی دولت نبی کے قدموں پہ نچھاور کی اسے ابو بکر کہتے ہیں، جس نے اپنی بیٹی نبی کے نکاح میں دی اسے ابو بکر کہتے ہیں، جس نے اپنا مال رسول اللہ کے قدموں پہ قربان کیا اسے ابو بکر کہتے ہیں، جس نے گل لٹایا اسے ابو بکر کہتے ہیں، جس نے اپنا سب کچھ داؤ پہ لگایا اسے ابو بکر کہتے ہیں، جو پیغمبر کے ساتھ ہجرت میں چلا اسے ابو بکر کہتے ہیں، جو غار کے ساتھ آیا اسے ابو بکر کہتے ہیں، جس نے کندھے پر پیغمبر کو اٹھایا اسے ابو بکر کہتے ہیں، جو لے کے مصطفیٰ کریم کو چڑھا اسے ابو بکر کہتے ہیں، جس نے گود میں اٹھایا اسے ابو بکر کہتے ہیں، ساری دنیا سے جدا کر کے رب نے محبوب جس کی گود میں سلایا اسے ابو بکر کہتے ہیں، جس نے تنہ تنہا 3 رات دن مسلسل محبوب کے چہرے کا دیدار کیا اسے ابو بکر کہتے ہیں، جس کو پیغمبر نے اپنی رفاقت کے لیے چنا اسے ابو بکر کہتے ہیں، جو ہجرت میں ساتھ تھا پیغمبر کے اسے ابو بکر کہتے ہیں، جن پر پیغمبر نے اعتماد کیا اسے ابو بکر کہتے ہیں، جسے پیغمبر نے اپنا رفیق بنایا اسے ابو بکر کہتے ہیں، جسے پیغمبر نے اپنا حلیل بنایا اسے ابو بکر کہتے ہیں، جسے پیغمبر نے اپنا سسر بنایا اسے ابو بکر کہتے ہیں، جو بچپن سے ساتھ ہے اسے ابو بکر کہتے ہیں، جو لڑکپن میں رسول اللہ کے ساتھ ہے اسے ابو بکر کہتے ہیں، جو جوانی میں بھی رسول اللہ کے ساتھ ہے اسے ابو بکر کہتے ہیں، جو مکے میں بھی رسول اللہ کے ساتھ ہے اسے ابو بکر کہتے ہیں، جو مدینے میں بھی رسول اللہ کے ساتھ ہے اسے ابو بکر کہتے ہیں، جو سفر میں رسول اللہ کے ساتھ ہے اسے ابو بکر کہتے ہیں، جو حضر میں رسول اللہ کے ساتھ ہے اسے ابو بکر کہتے ہیں، جو ہر جگہ رسول کے قدم پر قدم چلے اسے ابو بکر کہتے ہیں، جو نبی کی ہر مرضی پر اپنی مرضی کو فنا کر دے اسے ابو بکر کہتے ہیں، جو رات کو پیغمبر بلائے تو حاضر ہو جائے اسے ابو بکر کہتے ہیں، جو دن میں چلے تو شام ہو اسے ابو بکر کہتے ہیں، جو پیغمبر کی ہر ادا پر اپنے آپ کو قربان کرتے اسے ابو بکر کہتے ہیں، جو پیغمبر ہے نہیں تو جو ساتھ ہو اسے ابو بکر کہتے ہیں، جو نبی کے دل کے راز کو جانتا ہو اسے ابو بکر کہتے ہیں، جو دکھ و سکھ میں نبی کے ساتھ چلا ہو اسے ابو بکر کہتے ہیں، جو حنین میں ساتھ ہو اسے ابو بکر کہتے ہیں، جو بدر میں ساتھ ہو اسے ابو بکر کہتے ہیں، جو تبوک میں پیغمبر کے ساتھ ہو اسے
بکر کہتے ہیں، جو ہر غزوے میں پیغمبر کے ساتھ ہو اسے ابو بکر کہتے ہیں، جو رات دن میں سایہ بن کر پیغمبر کے ساتھ چلے اسے ابو بکر کہتے ہیں، جو پیغمبر سے جدا ہو ہی نہ اسے ابو بکر کہتے ہیں، جن کی رفیق و رفاقت کو ابو جہل بھی مانے اسے ابو بکر کہتے ہیں، حضور ملیں گے جس کے گھر میں اسے ابو بکر کہتے ہیں، جو پیغمبر کے ایک اشارے پر گھر کا سارا مال لا کر پیغمبر کے قدموں میں رکھ دے اسے ابو بکر کہتے ہیں، جو مدینے میں پہنچے تو پیغمبر کے ساتھ جائے اسے ابو بکر کہتے ہیں، جو وار کے ساتھ مدینے تک جائے اسے ابو بکر کہتے ہیں، جو سائے کی طرح نبی کے ساتھ رہے اسے ابو بکر کہتے ہیں، جو مدینے میں بھی حضور سے جدا نہ ہو اسے ابو بکر کہتے ہیں، جس کی بیٹی پیغمبر کی بیوی بنتی ہے اسے ابو بکر کہتے ہیں، جس کی دولت سے مسجد نبوی کی جگہ خریدی جائے اسے ابو بکر کہتے ہیں، جس کے بارے میں حضور کہیں بغیر سوچے بغیر سمجھے بغیر توقف کیے جو مجھ پر ایمان لایا اسے ابو بکر کہتے ہیں، جس کو پیغمبر اپنا رازدان کہے اسے ابو بکر کہتے ہیں، جن کو پیغمبر اپنا وفادار کہے انہیں اپنا رسول اللہ جسے اپنا وفادار کہیں اسے ابو بکر کہتے ہیں، جو قرآن میں جائے جو قرآن اس کی شان میں اتر جائے اسے ابو بکر کہتے ہیں، جو سارے زمانوں میں سے سب سے آگے نکل جائے اسے ابو بکر کہتے ہیں، جس کے کندھے پیغمبر کے لیے حاضر ہو جائیں اسے ابو بکر کہتے ہیں، جس کے کندھے نبوت کا وزن اٹھائیں اسے ابو بکر کہتے ہیں، جس پر نبوت اپنا وزن ڈالے اسے ابو بکر کہتے ہیں، جو پیغمبر کے ساتھ چل کر مدینے پہنچے لوگ پہچان نہ سکے حضور کون ہیں ابو بکر کون ہیں، جو حضور کے رنگ میں رنگا جائے اسے ابو بکر کہتے ہیں، جس پر حضور اپنا رنگ چڑھا دے اسے ابو بکر کہتے ہیں، جو کائنات میں اکیلا بن کر صدیق اکبر بن جائے اسے ابو بکر کہتے ہیں، آسمان پر جبریل کے حضور کہیں میں آسمان پر گیا میں آسمان پر آگیا ہوں دنیا کو کیا پتا ہے مجھے کون مانے گا، جبریل کہیں پیغمبر جو تجھے مانے گا جو میری تصدیق کرے گا اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ آپ لوگ جو روزے میں حضور کے ساتھ سویا ہوا ہے اسے ابو بکر کہتے ہیں، قیامت کے روز حضور جب قبر سے اٹھیں گے آپ کے دائیں ہاتھ میں جس کا ہاتھ ہوگا اسے ابو بکر کہتے ہیں، روز محشر ہوگا آسمان کی گرمی اونٹ پر ہوگی زمین کی تبش انتہا پر ہوگی دنیا نفسا نفسی کے عالم میں ہوگی، حضور اپنا سر جھکائیں گے حضور سر سجدے میں رکھیں گے رو رہے ہوں گے امت کے لیے فریاد کر رہے ہوں گے، رب کی طرف سے آواز آئے گی معبود اپنے سر پہ اٹھا کیا کہتا ہے مانگ کیا مانگتا ہے مانگ کیا مانگتا ہے، آواز آئے گی مولا حساب کتاب شروع کر، اللہ کہے گا اے میرے یار ایسا بندہ پیش کر جو سب سے پہلے میرے سامنے آئے، میرے مصطفیٰ جسے پیش کریں گے اسے ابو بکر کہتے ہیں، سب سے پہلے میرے مصطفیٰ کریم جسے حساب و کتاب کے لیے رب کے حضور پیش کریں گے اسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ حیدر کائنات امام الانبیاء علیہ السلام نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ اے میرے صحابہ مجھے تمہاری دنیا کی 3 چیزیں بڑی پیاری ہیں، پہلی چیز مجھے تمہاری دنیا کی خوشبو پسند ہے، اور دوسری چیز اپنی ازواج کی طرف میلان پیارا ہے، اور تیسری چیز آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو میری محبوب ہے کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے،
جناب سیدنا صدیق اکبر بھی موجود تھے. فرمایا یا رسول اللہ آپ کو ہماری دنیا کی 3 چیزیں معبود ہیں. یا رسول اللہ مجھے بھی 3 چیزیں معبود ہیں. فرمایا ابو بکر تجھے کون سی 3 چیزیں معبود ہیں؟ تو صدیق اکبر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے سب کچھ پیارا ہے. عبادت پیاری ہے، نماز پیاری ہے، حج پیارا ہے، تقوی پیارا ہے، طہارت پیاری ہے، لیکن سب سے پسندیدہ چیز کیا ہے؟ تو اب صدیق اکبر کا حسن انتخاب دیکھیے. صدیق اکبر کو سب سے پیاری یہ کون سی چیز ہے؟ تو وہ صدیق عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ ہر عبادت پیاری ہے، ہر عبادت سے زیادہ، نماز سے زیادہ، روزے سے زیادہ، حج سے زیادہ، صدقات سے زیادہ، سب سے پیارا، سب سے پیاری چیز جو مجھے ہے. فرمایا یا رسول اللہ النظر الی وجہ. آقا صدیق کی آنکھیں ہوں، آپ کا چہرہ ہو. صدیق کی آنکھیں ہوں، آپ کا حسن ہو. صدیق کی آنکھیں ہوں، آپ کی زلفیں ہوں. صدیق کی آنکھیں ہوں، آپ کے نین ہوں، آپ کی زلفیں ہوں. صدیق کی آنکھیں ہوں، آپ کا جب دہا والا چہرہ ہو. صدیق کی آنکھیں ہوں، آپ کی مسکراہٹ ہو. صدیق کی آنکھیں ہوں، آپ کے یاسین کے چمکتے دانت ہوں. صدیق کی آنکھیں ہوں، آپ کا علم نشرح کا سینہ ہو، ول کے گال ہوں. صدیق کی آنکھیں ہوں، آپ کی حسین حسین زلفیں ہوں. آقا ایک ہی تمنا ہے صدیق آپ کو دیکھتا رہے، صدیق وقتہ کے چہرے کو دیکھتا ہے. صدیق کو سب سے زیادہ پیارا آقا کریم علیہ السلام کے چہرے کا دیدار ہے. اور صدیق اکبر کا یہ پیار دنیا تک ہی موجود نہیں. صدیق ہر وقت آقا کے دیدار کی تمنا میں رہتے، ہر وقت کسی سوچ میں رہتے. ایک لمحے کے لیے حسن مصطفیٰ اوجل ہو جائے، آقا کا دیدار نہ ہو تو صدیق تڑپنے لگ جاتے تھے. صدیق پریشان ہو جاتے تھے، غمگین ہو جاتے تھے. ارے آقا کا چہرہ کیوں نظر نہیں آ رہا؟ صدیق فوراً مدینے کی گلیوں میں حسن مصطفیٰ کے متلاشی بن کر دیوانہ وار آقا کے چہرے کو تلاش کرتے تھے. گویا صدیق ہر وقت آقا کو دیکھتے ہیں. بازار میں ہوں تو آقا کو دیکھتے ہیں، غار میں ہوں تو آقا کو دیکھتے ہیں، اور آج مزار میں ہوں تو پھر بھی آقا کو دیکھتے ہیں. اور مزار تو مزار ہے. جب دنیا جنتی جنت میں جائیں گے، جب لوگ جنت میں جائیں گے، کوئی جنت کے محلات دیکھے گا، کوئی جنت کی بلندیاں دیکھے گا، کوئی جنت کی نہریں دیکھے گا، کوئی جنت کے دودھ اور شراب سے لطف اٹھائے گا. ارے کوئی جنت کے حور دیکھے گا، کوئی جنت کے قصور دیکھے گا. لیکن صدیق وہ ہے کہ جو نہ حور دیکھے گا نہ قصور دیکھے گا. صدیق وہاں بھی آمنہ کے لال کا نور دیکھے گا. یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہے کہ جنہوں نے اپنا سب کچھ آقا کریم علیہ السلام پر قربان کر دیا. صدیق کا سب کچھ نبی پاک علیہ السلام پر اپنی تن، من، جان، اولاد، کنبہ، قبیلہ، بس ایک ہی صدیق اکبر کی آرزو ہوتی تھی کہ میرا تن فدا، میری جان فدا، میری روح فدا، میرا سب کچھ رسول اللہ کے قدموں پہ قربان ہو جائے. اللہ رب